بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ وهو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم۔ انسانی مزاج کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے یہی مضمون چل رہا تھا کہ اللہ کریم اس کے بارے، آخرت کے بارے اور نتائج کے بارے علوم سے بہرور فرما کر، علوم کے خزانے عطا فرما کر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، اور لوگ علوم غیبیہ میں، ایمانیات و عقائد میں، آخرت، ملائکہ، ذات باری، صفات باری کے جاننے میں انبیاء علیہ السلام کے محتاج ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جاننا چاہیے۔ جو لوگ تعلیمات نبوت سے اعراض کرتے ہیں یا عمل نہیں کرتے، اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مادی دنیا کی نعمتیں، مادی خواہشات کی تکمیل اور دنیاوی لذات میں کھو جاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کر لیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دار دنیا میں بھی یہ چیزوں کو روکنا جو ہے، یہ زندگی کے تسلسل کو روکنے کے مترادف ہے۔ ناروا اور ناجائز طریقے پر چیزوں کو روک کر رکھنا جو ہے، یہ زندگی کے تسلسل کو روکنے کی ایک حرکت ہے، جو ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ زندگی کا اصول کچھ آگے دینے پر ہے۔ پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں کہ ایک درخت کی جڑ غذا حاصل کرتی ہے، اب اگر جڑ ہی روک لے کہ میں یہ ساری غذا خود جمع کرتی چلی جاؤں، جڑ ہی پھولتی رہے، تو درخت کہاں سے آئے گا؟ زندگی کا تسلسل رک جائے گا۔ سورج کی کرنیں حیات بکھیرتی ہیں، اگر کوئی یہ چاہے کہ سورج کی روشنی کو، کرنوں کو یہاں تک پابند کر دیا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ بڑے بڑے سایہ دار درخت ہوتے ہیں اور ان کے نیچے رویدگی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ان تک وہ حیات آفرینی پہنچ نہیں پا رہی ہوتی۔ تو ایک قدرت کا نظام ہے، بادل ہے، پانی ہے، نمی ہے ہوا میں، اگر وہ روک لے تو زندگی، حیات جو ہے دنیا پہ وہ تڑپنے لگ جاتی ہے اور زندگی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ بادل برسائیں پانی، ہوائیں نمی آگے پہنچائیں، کرنیں تمازت اور روشنی آگے پہنچائیں۔ اسی طرح انسانی وجود ہے، دل سے جو خون رواں ہوتا ہے تو وہ بدن کے ہر حصے تک
جلد تک پہنچتا ہے. جلد کیسے کا اپنا خون ہوتا ہے، باریک نسیں جو اس تک پہنچاتی ہیں، اسی طرح ہڈی کا مادہ ہڈی تک پہنچتا ہے. اگر کہیں بھی اسے روک لیا جائے، آپ یہاں خون کو روک دیں آگے ہاتھ میں نہ جائے، تو اگر خون نہیں جائے گا تو کچھ تھوڑے ہی وقت میں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جس حصے سے آپ روک لیں گے اس سے آگے حیات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. تو زندگی کا ایک جو روانی ہے زندگی کی، اسے روکنا زیادتی ہے. اسی طرح جو معاشی نظام ہے، اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ ساری دولت میں ہی جمع کر لوں، میں چاول بھی سٹاک کر لوں، گندم بھی سٹاک کر لوں، چینی بھی سٹاک کر لوں، اس کی قید پڑ جائے، لوگ کئی گنا زیادہ داموں پہ خریدیں اور میں دولت جمع کر لوں، تو فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ کتنی انسانی جانوں کو مشکلات میں ڈال رہا ہے. اسی طرح اقتدار و وقار ہے. ایک شخص اس ضد پہ اڑ جاتا ہے کہ مجھے ہی حکومت میں رہنا ہے. وہ ایک شخص ایک پورے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیتا. پورے ملک میں فسادات ہونے لگتے ہیں، دہشت گردی ہونے لگتی ہے، احتجاج ہونے لگتا ہے، پولیس کے اور حکومت کے اور لوگوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کوئی بھی شخص کہیں بھی ناروا طریقے پر دنیاوی اقتدار ہو یا دنیاوی دولت ہو یا مال ہو یا کوئی چیز بھی، اسے جب روکتا ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے اپنی مہربانی سے جو نعمتیں دی ہیں، کوئی شخص اگر انہیں دوسروں سے روکنا چاہتا ہے، بخل کرتا ہے. بخل یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اپنے لیے جمع کیا جائے اور دوسروں تک ان کا حق پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی جائے. تو دنیا کے لالچ میں آ کر ہی لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی محروم ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو نمازیں پڑھنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آتی. حج میں ایک شہرت کا پہلو بھی ہے، لوگ شوقیہ بھی حج کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ عہدے یا جو ہے اقتدار و اختیار یہ ان تک پہنچایا جائے جو اس کے اہل ہیں، یا دولت دنیا کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ مستحقین تک اس کا حق پہنچے، یا علاج معالجے کی سہولتیں اس طرح بانٹی جائیں کہ ہر مستحق تک اس کا حق پہنچے. تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے. تعلیم کو اس طرح کیا جائے عام کہ ہر غریب ترین آدمی کے بچے تک بھی اس کی برکات پہنچیں، تو وہاں آ کے رکاوٹ ہو جاتی ہے. عمراء کے لیے اعلیٰ سکول بنتے ہیں، غریبوں کے بچے دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی استاد میسر نہیں ہوتا. استاد ہوتا ہے تو کتاب میسر نہیں ہوتی، کتاب ہوتی ہے تو عمارت کوئی نہیں ہوتی. علاج معالجے میں غریب در بدر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اور امیروں کا غیر ممالک میں جا کر بھی سرکاری خرچے پہ علاج کرایا جاتا ہے. ہر جگہ جب زندگی کی ضروریات کو بعض لوگوں کے لیے یا ایک طبقے کے لیے یا ایک فرد کے لیے مختص کر لیا جائے، روک لیا جائے، تو نظام میں ابتری پیدا ہونے لگتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک پوری انسانی معاشرے کی زندگی متاثر ہوتی ہے. تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس دنیا کے لالچ میں تم تعلیمات نبوت سے منہ پھیر رہے ہو اور تم نہیں چاہتے کہ جو تمہاری رسائی میں دنیا کی نعمتیں ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچیں، تو اسے اچھا نہ سمجھو کہ تم نے بڑی دولت جمع کر لی، بڑا اچھا ہے، تم نے بڑی لمبی حکومت کر لی، بہت اچھا ہے، تم نے بڑے خزانے جمع کر لی، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بل هو شر لهم، یہ تم اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو. یہ دوسروں کے حقوق روک کر دنیا کو مصیبت میں مبتلا کر کے، دنیا کو تکلیف میں دکھوں میں مبتلا کر کے، اور انسانی زندگیاں ضائع کر کے اپنے لیے بہت برا کر رہے ہو. چونکہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں بھی
ایک اعلیٰ ترین عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، جہاں انصاف ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ بارگاہ رب العزت میں تمہیں کھڑے ہو کر ان سب لوگوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، جبکہ اس وقت تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ لوٹنے والے پر لوٹنے والوں کے گناہ بھی لاد دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کی سزا اللہ کریم اپنی مرضی سے دیں گے۔ یہ ان کی پسند پہ ہے کہ وہ اسے کیا سزا دیتے۔ تو یہ جہاں بھی کوئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ حکومت ہی کو ہم کوستے رہیں، ہم اپنے کردار پہ نظر کریں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہیں، ان کے کتنے حقوق میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں۔ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا رہوں اور ہر چیز اپنے لیے جمع کرتا رہوں اور ارد گرد لوگ بھوک سے مرتے رہیں، تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تم نے بڑی کامیابی حاصل کی اور بڑی دولت جمع کر لی، بڑا عرصہ حکومت کر لی، بڑے وسائل جمع کر لی، بل ہوا شر لہم، یہ تو تمہارے لیے نری مصیبت ہے اور برا کرو۔ اس لیے سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کو جب لوگ آئیں گے، میدان حشر میں جب لوگ جمع ہوں گے، تو جس شخص نے لوگوں کے حقوق روک کر، بخل کر کے، زیادتی کر کے دولت جمع کی ہوگی، دنیاوی وسائل جمع کیے ہوں گے، اقتدار و اختیار روک کے رکھا ہوگا، تو وہ بڑے بڑے ہیبت ناک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈلے ہوئے ہوں گے، اور اس حال میں وہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ سیطوقون، یہ جو کردار ہے یہ وہاں ایک جسم کی صورت، ایک شکل اختیار کر لے گا، اور یہ بڑے بڑے طوق بن جائیں گے لعنت کے، جو بخیل کے گلے میں ڈلے ہوئے ہوں گے۔ اور وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حق یہ ہے کہ اس نے وقتی طور پر یہ زیادتی کی، ورنہ زمین و آسمان کی وراثت اللہ کی ہے۔ آسمانوں کا مالک جو ہے وہی زمینوں کا مالک بھی ہے۔ اگر اس نے چندے ایک قطعہ زمین کا کسی زمیندار کو دے دیا ہے تو وہ اس پر بسنے والوں کے حقوق نہ چھینے۔ اگر ملک کا ایک صوبہ کسی چیف منسٹر کے زیر اقتدار آ گئے تو وہ وہاں کے لوگوں کے حقوق نہ چھینے۔ ایک ملک ایک زمین کا ٹکڑا کسی صاحب اقتدار کے زیر عنان آ گیا تو وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے نہیں، اس لیے کہ بالآخر یہ سب ملکیت اللہ کی ہے۔ زمین نہ بادشاہ کی ہے، نہ زمیندار کی ہے، نہ غریب کی ہے، نہ فقیر کی ہے، نہ امیر کی ہے۔ چندے امانت ہے، مال دنیا بھی، اقتدار دنیا بھی، اختیارات دنیا بھی، اور اسی طرح جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ایک آدمی کے پاس علم ہے وہ اس کو پھیلائے، اس کی اجارہ داری نہیں ہے اس پر کہ وہ یہ سمجھے کہ دوسرے لوگ بھی یہ سمجھ جائیں گے تو پھر میری وہ شہرت کہاں جائے گی۔ یہ ہمارے خصوصاً طب کے شعبے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ایسے ایسے اطباء گزرے ہیں اور ایسی ایسی ادویات انہوں نے ایجاد کی ہیں کہ جن کی تاثیر کا مقابلہ آج بھی مغرب نہیں کر سکتا، لیکن وہ انہوں نے تقسیم نہیں کی، وہ چیزیں آگے نہیں پہنچائی۔ حکیم صاحب مر گئے تو نسخے ختم ہو گئے، کسی کو بتایا نہیں، اجارہ داری رکھی۔ تو اس پر تو عام آدمی کا حق تھا، ہر بیمار، ہر مریض، ہر ضرورت مند کا حق تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ چیزیں اپنے شاگردوں کو سکھاتے، اپنے طالب علموں کو پڑھاتے، اسے آگے عام کرتے تاکہ وہ چیز عام ہوتی، لیکن وہ ہمارے پاس بہت بڑے خزانے تھے جو ضائع ہو گئے۔ اسی طرح کسی کے پاس سائنس کا علم ہے، دوسرے علوم ہیں، ضروریات دنیا کا علم ہے، کاروبار کا، تجارت کا اصول جانتا ہے، علم ہے اس کے پاس کسی بھی شعبے کا، تو وہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں عام کرے۔ کسی کے پاس زمین ہے تو وہ اس اکیلے کی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو اس پہ بسنے دے اور ان وسائل جن پر دوسروں کا حق ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور جو لوگ روک لیتے ہیں تو یہ دنیا کا لالچ ہی
دین سے محرومی کا بھی سبب بنتا ہے۔ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انبیاء اسی حق کی تعلیم دیتے جب کہ لوگ دوسروں کے حقوق کو روک کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی کامیاب زندگی اس نے گزاری، بڑی دولت جمع کر لی، بڑے لوگوں کے حقوق چھین لیے، بلکہ ہر آدمی کا حق ایک الگ توق بنا ہوا ہوگا۔ اب ایک زمیندار نے چند مزارعین کے حقوق چھینے تو اس کے گلے میں 10 15 20 توق ہوں گے۔ کسی نے صوبے کے حقوق چھینے تو اس کے گلے میں ایک صوبے کی جتنی آبادی ہے اتنے توق ہوں گے۔ کسی نے ملک کی آبادی کے حقوق چھینے، اگر ملک کی آبادی 16 کروڑ ہے تو اس کے گلے میں 16 کروڑ توق ہوں گے، بلکہ 16 کروڑ سے کئی گنا زیادہ ہوں گے کہ ایک حق تو چھینا نہیں جاتا۔ ایک انسان کے کتنے حقوق چھینتے ہیں، اس کی آزادی آپ چھینتے ہیں، اس کے زندہ رہنے کے حقوق، وسائل رزق کے چھینتے ہیں، علم کے وسائل چھینتے ہیں، صحت کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے کتنے حقوق ضائع ہوئے۔ ایک آدمی کے اگر 50 حق ضائع ہوئے تو 50 توق تو ایک بندے کے ہوں گے، اور 16 کروڑ کو ضرب دو 50 سے تو ایک حکمران کی گردن میں کتنے توق ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض کفار کی ایک ایک داڑھ اور پہاڑ جتنی ہوگی۔ تو اس کی تشریح جب مفسرین کرام کرتے ہیں تو عام آدمی کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ اگر اتنی داڑھ ہوگی تو اس کا وجود کتنا ہوگا، تو اتنے وجود اتنے کیوں بڑے بن جائیں گے؟ اب جس بندے کے گلے میں کھربوں توق ڈلنے، اس کا گلا بھی تو قدرت اتنا ہی بڑا کر دے گی اور اتنا ہی اسے بنا دے گی بڑا، اور جتنا بڑا ہوگا اتنے بڑے درد بھی ہوں گے، اتنی بڑی تکلیفیں بھی ہوں گی، اتنے بڑے دکھ بھی ہوں گے۔ تو فرمایا یہ بخل کر کے کوئی اچھا نہیں کر رہے ہو، اس پر خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہوا شر لہم، جو ایسا کرتا ہے یہ اس کے لیے انتہائی برا ہے، اور یہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے جب وہ قیامت کو حساب دینے کے لیے آئے گا۔ پرسش احوال بعد میں ہوگی، حساب کتاب بعد میں ہوگا، سزا و جزا کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ یہ تو حاضری سے پہلے، آنے سے پہلے ہر بندے کا حق ایک توق کی صورت میں اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ آنا ہی، اس کی حاضری ہی یہ بتا دے گی ساری دنیا کو کہ بہت بڑا مجرم لایا جا رہا۔ دنیا میں تو لوگوں نے چنگیز خان کا نام بڑا روشن کیا، دنیا میں تو لوگوں نے سمجھا فرعون نے بڑی عیش کر لی، دنیا میں تو لوگوں نے سمجھا کہ فلاں شخص بڑا جابر تھا اور اس نے دنیا مسخر کر لی۔ لیکن جب میدان حشر میں آئے گا تو جتنے لوگوں کے حقوق اس نے پامال کیے، ان کے ہر حق کا ایک توق اس کے گلے میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ جتنا انسان ہوگا اور بے شمار سزا دینے والے توق اس کے گلے میں مسلط ہوں گے۔ تو یہ حساب سے پہلے آمد ہی اس کی بتا رہی ہوگی کہ یہ کتنا بڑا مجرم۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ تم زمین و آسمان کی دولتوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، جس طرح تم آسمان کی ریاست پہ، آسمان کے کسی حصے پہ، آسمان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتے، اسی طرح زمین پہ تمہارا اقتدار و اختیار بھی وقتی ہے اور یہ بھی جانے والا ہے، یہ تمہارے اختیار نہیں ہے، آزمائش ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ جتنا ظلم تم کر رہے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو، جتنی حکم عدولی کر رہے ہو، قانون شکنی کر رہے ہو، خلاف سنت کر رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ ہم الگ تھلگ ہیں، تم جہاں بھی ہو اللہ قریب موجود ہے، وہ خود ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، اور جو ظلم کر رہے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو۔ اب اس بات کا اندازہ بھی لگا لیجئے کہ ایک شخص سے جرم ہو جاتا ہے، اس کے خلاف
چارہ جوئی کی جاتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس شخص نے واقعی جرم کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جرم کرے ہی عدالت کے روبرو تو فرمایا جس عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے، اللہ کریم کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، تو جرم کرتے وقت یہ دھیان بھی رکھو کہ تم یہ حرکت اللہ جل شانہ کے روبرو کر رہے ہو۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی ترغیب کے لیے جب لوگوں کو یہ اعلان فرمایا کہ نفاذ دین کے لیے، مجاہدین کی تیاری کے لیے حسب توفیق ہر کوئی اس میں حصہ ڈالے، تو منافقین کہنے لگے کہ غنی تو ہم ہیں، دولت مند تو ہم ہیں، لگتا ہے اللہ اب فقیر ہو گیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے اللہ کا کام کرنے کے لیے ہمیں چندے دینے پڑتے ہیں۔ فرمایا سمع اللہ سن رہا ہے، اللہ نے سنی ہے یہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہو گیا، اللہ تو تہی دامن ہو گیا، اللہ کے پاس اب کچھ نہیں بچا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم امیر ہیں اور ہمیں اب مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کی پرورش کے لیے، اب اللہ روزی دینے کے قابل نہیں رہا۔ فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ ان کا کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ اکثر یہود نے کہا تھا، تو فرمایا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے تو کتنے انبیاء کو ناحق قتل کیا، یعنی یہ خود جانتے تھے کہ یہ قتل ناحق ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کے نبیوں کے قتل کے مرتکب ہوئے، تو اگر اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کر دی تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ اللہ کریم کو کسی کے مال کی احتیاج نہیں ہے، چندوں کی ضرورت نہیں ہے، دین پر یا فقراء پر یا ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب اللہ کریم جو دیتے ہیں تو اس لیے کہ بندے کے پاس مال ہے یہ اللہ کا، اس میں ان غرباء کا حق ہے، اس پہ کوئی احسان نہیں کرتے، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، مال اس کا ہے، مخلوق بھی اس کی ہے، اور اگر ہم مرضی سے نہیں دیتے تو جس کا حق ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، وہ پہنچتا مشکل طریقے سے ہے، کسی مقدمے پہ پھنس جاتے ہیں، وہاں خرچ کر کے آ جاتے ہیں، کوئی بیماری آ لیتی ہے اور سارے کا سارا سرمایہ دواؤں پہ اور ڈاکٹروں کو دے کے آ جاتے ہیں، اس پہ ہمارا حق نہیں ہوتا، جو ہم نے دبا کے رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے جب وصول کرتا ہے تو وہ اللہ چندے لینے نہیں آتا، پھر وہ سارا مال ہم اپنے ہاتھ سے بانٹتے پھرتے ہوتے ہیں اور لٹ کر تہی دست ہو جاتے ہیں اور بیماری پھر باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب اللہ کریم ترغیب دیتے ہیں کہ مال میرا ہے، میں نے تمہیں آزمانے کے لیے چند دوسروں کے حقوق تمہارے پاس جمع کر دے، جس طرح ہر بندہ طبیب نہیں ہے، کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جنہیں طب کا علم اللہ نے دے دیا، اچھے ڈاکٹر بن گئے، اب وہ لوٹنے پہ ہی لگ جائیں، کسی کی غریب کی بالکل خیال نہ کریں اور صرف اسی پہ رہیں کہ فیس بڑھاتے جائیں، اور بندے کو بیماری تھوڑی ہو اسے بتائیں زیادہ کہ یہ زیادہ پیسے دے تو اس کا کیا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے طبیب بیماری زیادہ ہوتی تھی تو مریض کو حوصلہ دینے کے لیے گھٹا کے کہتے تھے کوئی نہیں، خیریت ہے، یہ دوا لینے سے ٹھیک ہو جائے گی، اس کا حوصلہ بھی بڑھاتے تھے۔ اب ایسا دور آ گیا کہ کسی کے پاس فن جراحت ہے تو وہ جاتے ہی کہتا ہے جی پہلے آپریشن کرو، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ 2-4 گولیاں کھانے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کا آپریشن ضرور کیا جائے۔ تو یہ سارے بخل کے وہ طریقے ہیں جن سے اللہ کریم منع فرما رہے، اسلام جن سے روکتا ہے، اور جانے والے کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ یہ علم تیرا نہیں ہے، تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس پہ دوسروں کا حق ہے، اپنی جائز جو تیری خدمت بنتی ہے وہ ضرور وصول کر، لیکن لوٹنے کی کوشش نہ کر، دنیا کو جمع کرنا مقصد نہ بنا لے۔
گیا یہود بے بہبود کا یہ مقولہ کہ وہ کہنے لگے دین پر خرچ کرنے کی ترغیب جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے پاس اپنے دین پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا، اپنے غریب بندوں کے لیے کچھ نہیں رہا، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا اللہ کریم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو لکھنے پہ مقرر ہیں وہ ہر جملہ لکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو ظلماً شہید کر دیا، اگر انہوں نے ایسا جملہ کہہ بھی دیا تو انہیں احساس تب ہوگا جب جواب دہی کی باری آئے گی، اور جب اللہ کی بارگاہ سے یہ ارشاد ہوگا وَنَقُولُ، جب ہم یہ ارشاد فرمائیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، جاؤ اور جلنے کا، دوزخ میں تڑپنے کا عذاب چکھو، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ عظمت و اقتدار و اختیار کس کے پاس ہے، مجبور و بے بس کون ہے، فقیر اور تہی دست کون ہے، اور غنی کون ہے۔ اور فرمایا یہ اللہ کریم مخلوق کو ایذا دے کر خوش نہیں ہے، بلکہ ذالک بما قدمت ایدیکم، اس وقت انہیں یہ احساس دلائیں گے کہ تم اپنے لیے یہ کرتے رہے ہو، یہ عذاب، یہ سزا، یہ جہنم جو تم بھگت رہے ہو، یہ وہ ہے جو تمہارے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، اور تم اپنے لیے دنیا میں رہ کر یہ چیزیں بناتے رہے، یہ تیاری کرتے رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کریم کسی بھی کمزور ترین بندے پر رائی برابر زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں عبد کو بھی اس میں تصغیر کر کے عبید کہا گیا کہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کریم کے مقابلے۔ ایک کیڑی، ایک چھوٹی سی کیڑی جو زمین پہ چل رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں، محتاج۔ لیکن اگر کیڑی پاؤں پہ کاٹ لے تو ہم کوئی بندوق لینے کو نہیں بھاگتے، پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری دشمنی بھی نہیں بنتی کہ جی مجھے کیڑی نے کاٹا تھا، میری کیڑی کے ساتھ دشمنی چاہے۔ ہم اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس بات کو دہرائیں بھی، اور ہم بھی مخلوق ہیں، کیڑی بھی مخلوق ہے، تو ہم مخلوق ہیں اور وہ ذات بابرکات تو خالق ہے۔ اب خالق کی مخلوق کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اسے تو زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ کو مخلوق کے ساتھ مقابلہ نہیں جوڑے بیٹھا، وہ مخلوق کو سزا دے کے خوش نہیں ہے، یہ مخلوق کی اپنی کارکردگی ہے۔ اس نے تو ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، عقل و شعور دیا، کام کرنے کی توفیق دی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے، کتابیں بھیجی، اور روشن کر دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی۔ اب اگر کوئی اپنے فیصلے سے برائی اختیار کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس کا نتیجہ جو زہر کھاتا ہے، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ زہر میں ne کھایا ہے تو مر میرا پڑوسی جائے، مرنا بھی اسی کو پڑے گا جو زہر کھا رہا ہے۔ تو فرمایا ہمیں جہنم میں پھینک کر بتائیں گے ذوقوا عذاب الحریق، آگ میں رہو، مزے کرو، اور یہ وہ ہے جو تم نے خود آگ بھڑکائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں باغ لگانا، اس میں مکان بنانا، اس میں نہریں بنانا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اپنے لیے جیسی رہائش گاہ چاہتے ہو وہ اب تمہیں بنانا ہے۔ اسی طرح دوزخ کی سزائیں بھی آدمی کے اپنے ذمہ ہیں، اور اپنے لیے ہر کوئی خود بناتا رہتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی جتنی کرتا ہے، مخلوق کے حقوق جتنے چھینتا ہے، اتنی وضاح سزائیں بنتی رہتی ہیں، اور وہاں فرمایا جائے گا کہ بھئی ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو سزائیں تم بھگت رہے ہو یہ وہ ہے جو تمہارا کردار تھا، تم نے اپنے لیے یہاں تعمیر کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے زیادتی کرے، اور نہ اللہ کو یہ زیب دیتا ہے۔ وہ ایک مخلوق، کمزور مخلوق پر زیادتی کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے
یہ تم نے اپنے لیے آپ کیا ہے۔ اللہ کریم گناہ معاف فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔